دانیال صاحب، اتنی پروگریس کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ عمران خان آپ کے ذہنوں سے اترا نہیں. اس سو میں سو کہ آج عابد شیر علی صاحب نے بھی جو گفتگو کی میں وہ سنوایا تھا آپ کو، اور اس کے بعد اگر دانیال صاحب موبائل سے فارغ ہوں گے جواب دے دیں گے. سنوائیں جی عابد شیر علی صاحب نے کیا کہا. 5 اس کے پاس کمرے ہیں، مشقتی ہے، وہ تو انجوائے کر رہا ہے. اس کو اٹھا کے سی بی جیل میں پھینکے، اس کو جہاں ہتھ کڑی لگا کے لے کر جائیں اٹک قلعے میں جہاں پہ نواز شریف صاحب کو رکھا، اس کو رکھے نا ایسے تو اس کو صورت آ جائے کہ جیل کہتے کسے. ابھی اس کو جیل کا مطلب پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک ہوا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. 6 مہینے سورج نہیں دکھایا جاتا تھا ہمارے لوگوں کو. دانیال صاحب، عمران خان کیوں آپ کے حواسوں میں چھایا ہوا حکومت کے، مریم صاحبہ کے اور آپ کے؟ جی کامران صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور موبائل نہیں ہے جی، آئی پیڈ ہے. اچھا آئی پیڈ ہے، چلیں کچھ باتیں لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، لکھ لیں جی ٹھیک ہے. تو دوسرا کامران بھائی، مفتاح از اے ویری ڈیئر بردر، اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ شاید اپنے طریقہ کار سے یا اپنی سیاست کے حوالے سے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو ہے، یہ کہانی کی جو داستان ہے یہ یہاں سے نہیں شروع ہوتی. ہماری کامیابی یہ ہے کہ آپ آج سے 2 سال پہلے کے پروگرامز اٹھائیں، اور مفتاح صاحب آپ کو کیا کہتے وہ ارن جیسے جتنے بھی ہمارے بھائی دوست تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے بینکرپٹ ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ دیوالیہ اگلے 72 گھنٹوں میں ہو رہا ہے، 24 گھنٹوں میں ہو رہا ہے، یا 72 آورز میں ہو رہا ہے. وہاں سے یہ لنگڑا لولا پاکستان جو لہو لہان یہ چھوڑ کے گئے تھے پچھلی حکومت والے، اور ناکامیاں نااہلیوں کے بعد ہم اس کو وہاں لے کر آئے ہیں. جو ہماری کامیابی یہ ہے کہ جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ملک کتنی شرح گروتھ ہے، 5.6 ہے یا 4.5 ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. اور آج جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کرپشن پرائس انڈیکس کی ایک جو ریسنٹلی ایک سروے تھا جو کیا آپ کو بتاتا تھا کہ 66% لوگوں نے اپنی سیٹسفیکشن دکھائی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرنے سے اور رائٹ پالیسیز کی وجہ سے گرے لسٹ سے نکلے. 66% لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے پاکستان کی، اس سے بہت سی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، لیکن آپ جب کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو کمپیئر دا ایپلز ود ایپلز اینڈ اورنجز ود اورنجز. آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں تمام اور صوبوں کی، اور آپ پنجاب کی کریں. آپ کے پی کے سی ایم کا کام دیکھیں اور آپ پنجاب کے سی ایم کا کام دیکھیں. آپ ان کے پرائم منسٹر کی ویژن دیکھیں. جو پچھلا پرائم منسٹر تھا جو کہتا تھا کہ میں باتھ روموں میں پیٹرول پمپوں میں باتھ روم بناؤں گا، کٹے لیں گے، کٹوں سے بچے ہوں گے اور بچوں سے ہم کاروبار کریں گے، مرغی لیں گے، مرغی انڈے دے گی، انڈے لیں گے، انڈے کامران صاحب زیادہ کھایا کریں گے اور اس سے ہم ایک امپائر کھڑا کریں گے. دس واز دا ویژن، اور وہاں سے لے کر کامران بھائی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اٹ ہیز بین اے ٹف جرنی نو ڈاؤٹ، لیکن وی آر آن دا رائٹ پاتھ، وی آر آن دا رائٹ ٹریک. پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا، جس سے کوئی ملک ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج دنیا اس کو اوپن آرم سے ویلکم کرتی ہے. میں یہاں کوئی کسی کو نمبر یا نمبر کم یا زیادہ نہیں دے رہا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آن بینگ آن دا رائٹ پیج از رائٹ اینڈ گڈ فار دا کنٹری. ہم جب بھی، وہ ہماری پرانی ادوار ہوں یا کسی اور کے ہوں، ہم جب سیم پیج کے منترا یا سیم پیج پہ نہیں ہوتے تو سفر پاکستان کی عوام اور لوگ کرتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ دا وے وی آر گوئنگ فارورڈ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے، ایک مثبت پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. اور اسی وجہ سے ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہے جو 8-9 سیٹوں کے اوپر ہے، اس میں کے پی کے الیکشن بھی تھا 2 سیٹوں کے اوپر. یہ چاہے جو مرضی کہیں، ان کی پوری مشینری تھی، ان کے اپنے لگائے ہوئے ڈی سیز اے سیز تھے، لیکن رزلٹ آپ کو نظر آیا. لوگ جو ہیں وہ جلاؤ گراؤ، تفریق، نفرت، آگ لگانے کی سیاست سے پیپل ہیو گیون اپ. لوگ تنگ آ گئے ہیں گالی کی سیاست سے، لوگ تنگ آ گئے ہیں بری زبان کی سیاست سے، اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں ایک بہتری نظر آئے گی. ٹھیک ہے سر. انفراسٹرکچر ہو، وہ آپ کی ہاؤسنگ سیکٹر ہو،